السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کیا ہے؟ روح کا بدن سے تعلق ختم کرنے والی اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف لے جانے والی ہے۔ موت تمام جانداروں کو ہلاک، بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم، دلوں کو پتھرانے، آنکھوں کو رلانے، بستیوں کو اجاڑنے، جماعتوں کو منتشر کرنے، دنیاوی لذتوں کو ختم، امیدوں پر پانی پھیرنے، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا ٹائم بھی مقرر ہے اور جگہ بھی۔ موت دیگر مخلوقات کی طرح خالق کائنات کے حکم کن سے وجود میں آئی ہے اور ہمیشہ انسانی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ انسان اسے ڈھونڈتے ہوئے بھی نہیں پا سکتا۔ کوئی دیکھے بھی تو کیسے دیکھے؟ نہ ہی اس کا کوئی مکان ہے اور نہ ہی یہ مکین ہے اور نہ اس کا کوئی مخصوص راستہ ہے کہ انسان گھات لگا کر اسے پکڑ لے۔ یہ جس گھر کا رخ کرتی ہے کوہرام مچا دیتی ہے، وہاں کے مکینوں کو رنج و الم کی چادر اوڑھا دیتی ہے، حتیٰ کہ عرصہ دراز تک وہاں کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ موت نہ تو دنیاوی طاقت و اقتدار والوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ موت حکم الہی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے۔ حکم ملنے پر پلک جھپکنے کی سی دیر نہیں کرتی اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہدف کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، چاہے وہ دن میں آنکھوں کو چدھیانے والی سورج کی شعاؤں میں ہو یا ظلمت شب کی تاریک راہوں میں، شہر میں ہو یا بستی میں، بازاروں میں ہو یا ویرانوں میں۔ غرض یہ کہ جہاں بھی جس حالت میں اپنے ہدف کو پاتی ہے اور لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں زندگی کی انتہا موت ہے اور انسان پر موت طاری کرنے کا مقصد انسان کو جانچنا ہے کہ اس نے چند روزہ دنیاوی زندگانی میں اپنے اعمال و اقوال کے ذریعے اپنے لیے جنت کو سنوارا ہے یا جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ بہترین ہے وہ شخص جو دنیا کی مصروفیت کے باوجود موت کو اس طرح یاد رکھے کہ ہر روز کے بارے میں یہ خیال کرے کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اور اس آخرت کی فکر کرے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ موت کی یاد ایمان کو نئی جلا بخشتی ہے اور انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ آج ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر موت کو بالکل بھلا دیا ہے۔ ہم نے اس فانی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہم دنیا کی خرافات میں لگ کر قبر حشر کو بھول گئے ہیں اور کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آ پہنچے گا۔ اس وقت ہمارے پاس سوائے پچھتاوے اور افسوس کے کچھ نہ ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف موت کی یاد میں رقم فرماتے ہیں کہ موت دنیا و آخرت کی سب تکلیفوں سے سخت ہے۔ وہ قینچیوں سے قطر دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکانے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا اور میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ بلا شبہ سمجھدار وہ شخص ہے جس کو موت ہر وقت یاد ہے اور وہ فکر آخرت میں مشغول ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے۔
اور اس سے بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور جنازہ کی نماز میں شرکت کیا کرو، شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ تعالیٰ کے سایہ میں رہتا ہے اور خیر کا طالب رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ سب طرف سے بالکل فارغ ہو کر موت کو اس طرح یاد کیا جائے گویا وہ سامنے ہے، جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جاننے والے احباب کا حال سوچے کہ کس طرح انہیں چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دفنا دیا گیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصب کا خیال کرے اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، کس طرح وہ بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چلے گئے اور ان کا سامان پڑا رہ گیا۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا، کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسے موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں، کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا وقت قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات میں نہیں رہوں گا، اور میرا بھی یہی حال ہونا ہے۔ آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، مگر کل کی خبر نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہماری زندگی کے سال گزر رہے ہیں، ہم ہر لمحہ، ہر روز اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ مرنے سے قبل مرنے کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور تمام لوگوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الزمر میں فرمان الہی ہے، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر اور بہترین تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔